اور اپنے اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. میں اس ذمہ داری کو ایک اعزاز بھی سمجھتا ہوں، اور اس سے زیادہ اس کی جو بھاری ذمہ داری کی نوعیت ہے اس کا مجھے احساس ہے، کیونکہ پاکستان کے مسائل اور ان کا حل پاکستان کی معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کروڑوں لوگوں کا روزگار پاکستان کی معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس معیشت کو ٹھیک کرنا پاکستان کی ترقی اور یہاں پہ کروڑوں لوگوں کی ترقی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میرے سے پہلے جو دو حضرات وزیر خزانہ رہے، اسد عمر صاحب اور حفیظ شیخ صاحب، انہوں نے بڑی محنت اور لگن سے معیشت کو استحکام دیا. ڈیفالٹ کے قریب جو معیشت تھی اس کو استحکام دیا. مجھے یہ اعزاز تھا کہ میں نے ان کے ساتھ بھی بڑی قریب کام کیا، اور ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا مجھے موقع ملا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات سے بھی میں رہنمائی حاصل کرتا رہوں گا. میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، پوری دنیا میں جو کووڈ کی وبا ہے، اور کووڈ کے بعد جو پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے یا ایک لہر آئی ہے، جو پاکستان بھی آئی ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء میں کی قیمتیں بڑھی ہیں، اس کا مجھے اور میری ٹیم کو پوری طرح احساس ہے. اور عوام کے اس درد کو ہم سمجھتے ہیں کہ گھی کی قیمت بڑھی، چینی کی قیمت بڑھی، اور آٹے کی قیمت بھی بڑھی، اور انشاءاللہ تعالی ہم دن رات محنت کر کے ان قیمتوں کے اوپر قابو بھی پائیں گے، اور جہاں جہاں پہ حکومت کا اور صوبائی حکومتوں کا انٹرونشن چاہیے وہاں پہ ایک احسن طریقے کے ساتھ کوآرڈینیشنز کر کے ہم انشاءاللہ تعالی یہ کام کریں گے. آج کے حوالے سے میں آپ کو کچھ فیصلے بتانا چاہتا ہوں جو ہم نے فوری طور پہ کیے ہیں. سب سے پہلے تو $2.5 ارب کا ہم نے جو بانڈ ریز کیا تھا اس میں ہمیں بہت زیادہ کامیابی ملی ہے. اس $2.5 ارب کے بانڈ کے اگینسٹ جو ہمیں بڈز آئیں وہ $5 ارب سے زیادہ کی تھیں، یعنی 100% سے زیادہ کی سبسکرپشن تھی، اور اس کی ہمیں کمپیٹیٹو پرائسنگ بھی ملی. اسی دن جو دوسرے ممالک بھی بانڈ فلوٹ کر رہے تھے ان سے ہمیں بہتر قیمتیں ملی. آج ECC کا پہلا اجلاس تھا جس کو میں نے چیئر کیا، اس کے اندر بھی ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں. سب سے پہلا فیصلہ تو یہ کیا ہے کہ پیٹرول، جو یہ فیصلہ ECC سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن وزیر اعظم صاحب کی مشاورت کے بعد ہم یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کریں گے. پیٹرول کی قیمت میں $1.5 لیٹر کمی اور ڈیزل کی قیمت میں $3 لیٹر کمی جو ہے ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کچھ بین الاقوامی منڈی میں ہمارے پاس گنجائش نکلی ہے کہ ہم یہ قیمتوں میں کمی کر سکتے ہیں. ECC میں ہم نے گندم کی جو منیمم سپورٹ پرائس ہے وہ $1800 پہ فکس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسان کے لیے، ہمارے کسان بھائیوں کے لیے ایک ریلیف ہے. اس کے علاوہ ہماری جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، ہم نے پوری دنیا سے امپورٹ تو الاؤ کی ہے چینی کی، لیکن باقی دنیا میں بھی چینی کی قیمتیں زیادہ ہیں جس کی وجہ سے امپورٹ ممکن نہیں ہے. لیکن ہمارے ہمسایہ ممالک میں، انڈیا میں چینی کی قیمت پاکستان سے کافی کم ہے، تو اس لیے ہم نے انڈیا سے چینی کی تجارت جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے 5 لاکھ ٹن کی حد تک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. ہماری مجموعی پیداوار 55 سے 60 لاکھ ٹن ہے، تاکہ یہاں پہ بھی ہماری سپلائی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہوئے. جو ایک معمولی سی شارٹیج ہے اس سال وہ پوری بھی ہو جائے اور قیمتوں میں بھی اضافہ ہو. اس کا براہ راست فائدہ پاکستان کے غریب عوام کو پہنچے گا. اسی طرح کاٹن کی اس وقت، کپاس کی بہت مانگ ہے پاکستان میں. ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ٹیکسٹائل کی، اور کاٹن کی کراپ اچھی نہیں تھی پچھلے سال کپاس کی، تو ہم نے ساری دنیا سے کاٹن کی امپورٹ کپاس کی الاؤ کی ہوئی ہے لیکن انڈیا سے نہیں کی ہوئی. اور اس کا براہ راست فرق SMEs پہ پڑتا ہے، یعنی کہ جو چھوٹی صنعت ہے. بڑی صنعت تو مصر سے بھی منگا لیتی ہے، دوسرے ممالک سے بھی منگا لیتی ہے، مہنگی بھی منگا لیتی ہے، لیکن SMEs کے لیے یہ ضروری ہے. اور آج منسٹری آف کامرس کی پرپوزل کے اوپر ہم نے یہ ECC میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم کاٹن کی امپورٹ کو بھی انڈیا سے کھولیں گے جون کے اینڈ تک. میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں، اور ہمارا
کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ تو کافی بات ہوئی ہے کہ ہم نے تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انہیریٹ کیا اور وہ اس کا تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا، اور اس کو ہم نے تبدیل کیا ایک سرپلس کے اندر، اور وہ الحمدللہ آج بھی سرپلس کے اندر ہے. پرائمری اکاؤنٹ کو بھی ہم نے سرپلس کے اندر تبدیل کیا. لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ریزروز ہیں اس کے اندر جو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، میں آج اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم آئے تھے تو یہ 8-9 ارب ڈالر کے جو ریزروز تھے، جس میں سے اکثریت جو تھے وہ سواپس پہ یعنی لیے ہوئے پیسوں پہ مشتمل تھے. اور جب سے ہماری حکومت آئی ہے تو اس میں اگر سواپس کی کلیئرنس کو ڈالیں تو 9 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، 9 ارب ڈالر کا، جس میں 6-7 ارب ڈالر کے سواپس کلیئر کیے گئے اور باقی اس کی سطح کے اندر اضافہ ہوا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ہماری جو آج کرنسی ہے وہ اپنے زور پہ خود کھڑی ہے، ہم اس کے اندر ڈالر نہیں جھونک رہے. اور ہم نے اسٹیٹ بینک کو بھی خود مختار کیا. ایسا نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک نے حکومت کے کہنے کے اوپر انٹرسٹ ریٹ کو نیچے کیا یا ڈالر جھونک دیے اور آدھے پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو آدھے سے بھی زیادہ قرضے لے کے جھونک دیے کیونکہ کسی وقت کے وزیر خزانہ نے یہ سمجھا کہ یہ شاید ایک ساؤنڈ اکنامک پالیسی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. موونگ فارورڈ ہمیں یہ معلوم ہے کہ بہت ساری توقعات ہیں لوگوں کی اور ہمیں ذمہ داری کا بھی احساس ہے، اور جو اس وقت معیشت کے چیلنجز ہیں اس کا بھی احساس ہے، اور جو ہم ابھی تک گین کر چکے ہیں یعنی کہ جو ہم سٹیبلائزیشن اچیو کر چکے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر، فورن ایکسچینج ریزروز کے اندر، اپنی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں جو ہم گروتھ رجسٹر کر چکے ہیں، ہم ان سب کو آگے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہتر طریقے سے لے کے چلیں گے. جو ہمارے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں ان کو مزید انشاءاللہ تعالیٰ مستحکم کریں گے، اور جو چیلنجز ہیں خاص طور پہ قیمتوں کے حوالے سے اور جو دوسری چیزیں ہیں جو اس وقت معیشت کے چیلنجز ہیں ان کو ہم کریں گے. IMF کے ساتھ بھی ہماری بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے اور میں ان سے رابطے میں ہوں. $500 ملین کی جو فریش ٹرانچ ہے وہ بھی حکومت پاکستان کو ریسیو ہو چکی ہے الحمدللہ. اور اس کے علاوہ اب یہ $2.5 ارب جو ہے یہ بھی ہمارے ریزروز کے اندر ایک ہیلدی ایڈیشن جو ہے وہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو میڈیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی رہنمائی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی مسلسل رابطہ رہے گا، اور جو عوام کے منتخب ہمارے نمائندے ہیں پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں ان سے بھی میں کوشش کروں گا کہ میرا براہ راست ہر ممکن رابطہ رہے، کیونکہ وہی ہمارا مین لنک ہیں عام عوام کے ساتھ. میں خود بھی لوگوں کے ووٹ لے کے آیا ہوں، براہ راست الیکٹ ہو کے آیا ہوں اور واپس لوگوں میں ہی جاؤں گا اور لوگوں کو ہی جواب دے دوں گا. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی پالیسیز بنیں گی میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کبھی کبھی سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں حکومتوں کو، اور بڑے فیصلے کیے بغیر حکومتیں اور قومیں آگے جاتی بھی نہیں ہیں. ہر وقت جو ہے وہ ایک پاپولر فیصلہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اور کبھی کبھی درست فیصلہ جو ہے وہ سخت فیصلہ بھی ہوتا ہے. لیکن ہماری ہر پالیسی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بنیاد جو ہے وہ پاکستان کی فلاح اور عام آدمی کی فلاح انشاءاللہ تعالیٰ ہوئے گی. اب میں اس مختصر سی بات کے بعد میں آپ کے سوالات لینا چاہوں گا. سر یہ بتائیے کہ پچھلے تقریباً 2 سال سے کشمیر کی جو صورتحال آپ کو سامنے ہے، اور پچھلے 2 سال میں آپ نے دیکھا کہ چین اپنا آٹا، ٹماٹر، پیاز اور آلو اس طرح کی بہت جو سبزیاں ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کے عوام نے کافی سفر کیا. ہم نے ان ساری چیزوں کے اوپر تو ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. چینی اور کاٹن کے اوپر بڑے بڑے فیصلے کر دیے، جبکہ ادھر سے کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ابھی تک اپنی صورتحال کے اوپر قائم ہے. تو ہم کیوں کنسیڈ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے اپنی عوام کی فلاح دیکھنی ہے اور اپنی صنعت کی فلاح دیکھنی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا فائدہ کس چیز میں ہے، اور اگر پاکستان کا فائدہ تجارت میں ہے، اگر قیمتوں میں عام آدمی کی، غریب آدمی کی جیب پہ بوجھ کم ہوتا ہے کسی ملک کے ساتھ تجارت کر کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے دوسری اشیاء کی بات کی ہے، تو جب وقت آئے گا اور جو صورتحال جیسے ڈیولپ ہوئے گی تو تب وہ فیصلہ اس کے اوپر بھی نظر ثانی کر لیں گے. جو ابھی 2 ارجنٹ چیزیں ہمارے سامنے تھیں وہ اس کے اوپر ہم نے فی الحال فیصلہ کیا. عام آدمی کو کتنا فائدہ ہوگا؟ تو ویسے امپورٹ کی اگر اجازت دی گئی ہے تو عام آدمی کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا؟ ہمارے یہاں قیمت ہے وہ پرائسز بہت اوپر ہے. سیکنڈلی، اور کیسے ایکشن پلان کا مقابلے کے لیے آپ کافی عرصے سے نگرانی کر رہے ہیں، پوری طرح آپ انوالو ہیں،
تو پاکستان ریٹ اس سے نکلتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جون تک بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے پاکستان کے حوالے سے؟ دیکھیں فیٹس کے حوالے سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہمارا جو اس وقت کا موجودہ جو ایکشن پلان ہمیں ملا ہوا ہے اس میں 3 چیزیں رہ چکی ہیں, اور وہ 3 چیزیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جون میں ہم مکمل کریں گے اور ہم اپنا کیس جا کے پلیڈ کریں گے. دوسری طرف ہمارا ڈیول ایکشن پلان ہے, دوسرا ایکشن پلان بھی چل رہا ہے, اور اس کو بھی ہم جتنا زیادہ مکمل ہو سکتا ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پوری محنت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آگے جائیں گے. اس سے زیادہ میں فی الحال کچھ نہیں کہوں گا. جو دوسرا آپ کا سوال اگر آپ دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کریں. چینی وہ تقریباً اس وقت جو ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ 15 سے 20% کا فرق ہے انڈیا میں پاکستان سے چینی کی قیمت میں. جی تھینک یو. یہ جو انفارمیشن ہے عورتوں کی ایک شرط ہوتی ہے قانون کے حوالے سے, تو ایک انفارمیشن یہ بھی ہے کہ یہ جو ہم فائنل ڈرافٹ کروایا ہے یہ اس سے بھی ہر طرح جو ہم آئی ایم ایف نے ہم سے مانگا تھا. تو ول یو میک دی آئی ایم ایف ٹیکنیکل کمیشن رپورٹ پبلک؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا آپ کو ایسی انکوائری کروانا چاہیں گے جہاں پہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں کہ کس طرح اکراس دا سیشن کے اوپر اپوزیشن آئی ہے سم تھنگ رانگ ہے؟ آپ اسٹیٹ بینک کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے تو جو اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا بل ہے وہ جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں باقی تمام ممالک کا جو تجربہ ہے وہ سامنے رکھ کے کیا ہے, اور پارلیمنٹ ہی سوورن ہے اس ملک کے اندر, کوئی اور ادارہ سوورن نہیں ہے, اور ہم ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے, اور جو سجیشنز ملیں گی کہ اس کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے وہ ہم انکارپوریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس طرح اس کو سنسنی دی گئی ہے وہ بھی بات درست نہیں ہے کہ جیسے کوئی سوورنٹی کنسیڈ کر دی گئی ہے. یا اگر آپ گہرائی میں جائیں اور پچھلا بل پڑھیں اور یہ والا بل پڑھیں, پچھلے بل میں بھی خاصی سوورنٹی اور آٹونومی سوورنٹی نہیں خاصی آٹونومی اور انڈیپینڈنس اسٹیٹ بینک کو دی گئی تھی. اسی کو کنسولیڈیٹ کیا گیا ہے, اسی کو مزید بہتر کیا گیا. لیکن ہم پورے کھلے دل اور دماغ کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈرز کی رائے لیں گے, اور ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہے. اگر اس میں بہتری آ سکتی ہے تو ہم بالکل لے کے آئیں گے, اور اگر ریویژن کرنی پڑے گی اس کے اندر کوئی تو ہم بالکل کریں گے. وہ ہم دیکھیں گے, ٹائم پہ دیکھیں گے. یورو بانڈ کے بعد سوپ بانڈ بھی جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, کیا پوزیشن ہے اور یہ کب تک جاری کیا جائے؟ جی سکوک بانڈز بھی ہم جاری کریں گے, لیکن اس کی ابھی فی الحال ہمارے پاس ڈیٹ نہیں ہے. ابھی ڈیٹ نہیں ہے فی الحال ہمارے پاس. ایک تو آپ نے انفلیشن کی بات کی اور اس کو چیلنج کر رہی تھی, ٹھیک ہے. آپ کی جو انفلیشنری پریشر ہے وہ امپورٹڈ کموڈیٹیز کے اوپر ہے, تو اس کے لیے 2 حل ہیں. یا تو آپ مفاصل کریں یا سبسڈی دیں. کیا آپ اس کے بارے میں کوئی غور فکر کر رہی ہے کہ آپ سبسڈی ٹارگیٹڈ سبسڈی کا کوئی نیا میکینزم دے کر؟ اور دوسرا سر ایک بڑا ہی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ ابھی جو فائنانس منسٹر کو ہٹانے کا فیصلہ ہوا, تو کیا یہ جو یورو بانڈ کا ریٹ ہے یہ زیادہ نہیں ہے, اور کیا پرائم منسٹر اگر 2 دن انتظار کر لیتے اور 2 دن کے بعد فیصلہ کرتے وہ زیادہ بہتر نہیں تھا بجائے انٹرنیشنل انویسٹر کو ہم انسرٹنٹی کا میسج دیں گے؟ پہلا جو آپ کا سوال ہے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے اوپر, تو یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ہم تمام محکموں کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ سبسڈیز کو ٹارگیٹ کیا جائے. اس سے جو سبسڈی پہ رقم خرچ ہوتی ہے اس میں بھی بچت ہوئے گی, اور جو مستحق افراد ہیں ان تک شاید زیادہ رقم جو ہے وہ پہنچائی جا سکے. تو یہ بالکل ایک کام ہو رہا ہے, یہ بھی ایک بڑا کام ہے. آج تک پہلے شاید اس طرح پاکستان میں نہیں ہوا جس سنجیدگی کے ساتھ اب ہم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسے جاری و سازی رکھیں گے. جہاں تک یورو بانڈز کی بات ہے تو جو ہمیں پہلے ایسٹیمیٹ دیے گئے تھے سنڈیکیٹ کی طرف سے کہ آپ کو جو ریٹ ملے گا ہمیں اس سے بہتر ریٹ ملا. اور نہ صرف یہ بلکہ جس رات کو میری نوٹیفیکیشن ہوئی تھی تو جی تو جو جس رات کو میری نوٹیفیکیشن ہوئی تھی اسی
رات کو جو میں نے 1 گھنٹے بعد ہی پہلا کام یہ کیا تھا کہ سنڈیکیٹ آف انٹرنیشنل بینکرز جو ہمارا مینیج کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں نے ایک کانفرنس کال کی تھی 2 گھنٹے کی، اور دے ور ویری کمفرٹیبل کہ ٹرانزیشن مکمل ہو چکی ہے اور اسموتھ ہے، اور جس کا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اثر نہیں آیا۔ یہ جو اسٹیٹ بینک کے یا بینکوں کے مارکیٹ سے داروں خریدنے یا بجلی کا خریدنے کا جو باہر لگی ہوئی ہے، اس کا فائدہ تو ہوا ہے کہ شیئر جو ہے اس کو ذرا ہرٹ نہیں لینا تھا، لیکن دوسری طرف اس کا فائدہ ہونا چاہیے تھا اگر روپے کی قیمت کم نہیں ہو رہی تو انفلیشن پہ جو انفلیشن کا دباؤ آ رہا ہے اس کو کم ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ دوسرا جو کام ہے یہ کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ یہ سڈنلی تو ہوتا نہیں ہے، اس کا ایک لیگ ہوتا ہے ڈی ویلیویشن کے افیکٹ کا۔ عموماً تصور کیا جاتا ہے کہ 2 ماہ کا لیگ ہوتا ہے کہ جب وہاں سے گڈز آرڈر ہوتی ہیں پہنچتی ہیں اور نئے سودوں کے اوپر، تو اس کو سسٹین کرنا پڑتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو بہرحال یہ ایک فری مارکیٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور یہ روپیہ جہاں پہ بھی سیٹل کرتا ہے اس میں اب حکومت جو ہے اس کی مداخلت کافی ہم کم کر چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ابھی تو آپ نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے لوگوں کے خلاف، اس کی وجہ سے جو سپلائی چین ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اب جب بجلی سے چیز آئے گی تو کیا میکینزم کیا ہوگا؟ اب کیسی فیس تک ان سے چیزیں قلت رہنے کی کیسے بہتر ہو سکے گی؟ دیکھیں، یہ اس کے 2 راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ٹی سی پی اپنا ٹینڈر کرتا ہے، وہ سرکاری چینی آتی ہے، اور دوسرا راستہ ہے کمرشل امپورٹ کا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر خود امپورٹ کرتا ہے، اور وہ جو آپ کا باسکٹ ہے، شوگر باسکٹ، جو ٹوٹل کوانٹٹی اویلیبل ہے پاکستان میں، اس میں ایڈ کرتا ہے۔ پچھلے سال بھی یہ ہم نے کیا تھا، تقریباً 1 لاکھ ٹن کے قریب حکومت نے امپورٹ کی تھی اور 1.5 لاکھ ٹن کے قریب پرائیویٹ سیکٹر نے پچھلے سال امپورٹ کی تھی۔ کوٹاز ہم نے 3 لاکھ ٹن کے لمٹ رکھی تھی، لیکن 1.5 لاکھ ٹن امپورٹ ہوئی تھی۔ تو لیکن پچھلے سال انڈیا سے نہیں تھا، کیونکہ قیمتیں جو تھیں وہ باقی دنیا میں کم تھی پاکستان سے۔ اس مرتبہ جو ہے وہ باقی دنیا میں چینی کی قیمت جو ہے وہ پاکستان کی یا برابر ہے یا تھوڑی سی زیادہ ہے کسی ملک میں، لیکن ہندوستان میں کافی فرق ہے۔ سر، آپ نے اکانومی کی بات کی ہے کہ ہماری اکانومی کرنٹ اکاؤنٹ ہے کافی چیزیں وہ لیکن اگر اے ڈی بی کی رپورٹ دیکھنے کا مشکل نہیں ہے، وہ تو بالکل ایک ڈفرینٹ پکچر پیش کر رہی ہے، اور نہ صرف 1 سال کا بلکہ اگلے سال کا بھی وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی گروتھ بڑی سلو رہی ہے۔ سیکنڈلی سر، آپ نے ریجنل چارج لیا ہوا ہے، آپ یہ کہیں کہ آپ کی منیمم کیا اسٹیٹ ہوگا جب آپ ایڈیشنل چارج پہ کر رہے ہیں جو نیچرل ٹیکس کے لیے؟ تو یہ دوسرا سوال میں آواز نہیں آئی۔ جو پہلا سوال ہے آپ کا ریگارڈنگ اے ڈی بی رپورٹ، دیکھیں جہاں تک گروتھ کی بات ہے تو ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنا جو گروتھ فور کاسٹ ہے اس کو انہوں نے ریوائز کیا ہے اپورڈس، اور جو پہلے انیشیل فور کاسٹ تھا اسے تقریباً انہوں نے ڈبل قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس کے اندر ہمیں ہیلدی گروتھ جو ہے وہ نظر آئی ہے صنعت کے اندر۔ تو میں تو نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ ہم کووڈ کی صورتحال پہ جس طرح ہم نے لاسٹ ایئر ایک اچھے طریقے سے ڈیل کیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اس سال بھی کرتے ہیں تیسری لہر میں، تو ہم اگلے سال اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ گرو کریں گے، جو ہمارا اس سال جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ ہے۔ انہوں نے وہ کام کرتے پورے کے لیے یا نہیں کیے تھے، اور انہوں نے دیپک کو دیا، ان کو نکالا کیا ہے۔ مجھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی سے آپ کو پیچھے اپنے کے طور پر یوز کرنے کے بعد ان کو برطرف کر دیا ہے، تو ریزن اس کے سامنے دیا ہے۔ یہ رہے گا کہ آپ بالکل صرف مہنگائی ہی ان کو نکالنے کی ضرورت ہے یا اور وجوہات؟ دیکھیں، جیسے میں نے جب شروع میں اپنی پریس کانفرنس شروع کی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم حفیظ شیخ صاحب کی بہت قدر کرتے ہیں، اور ان کے دور میں معیشت کو بہت استحکام ملا، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آیا، پرائمری ڈیفیسٹ ہمارا سرپلس میں آیا، ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قابلیت اور ان کی دیانتداری سے کوئی انکاری نہیں ہے، لیکن یہ وزیر اعظم کا پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو سلیکٹ بھی کرتے ہیں اور اپنی ٹیم کو چینج بھی کرتے ہیں۔ میں خود 2 مرتبہ میری وزارت جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ بدل چکے ہیں پہلے اس منصب سنبھالنے سے پہلے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم بہرحال ان کی پوری قدر کرتے ہیں اور انتہائی احترام کرتے ہیں، اور میں ان سے پوری رہنمائی بھی لیتا رہوں گا اپنے دور میں۔
आप बीइंग फाइनेंस मिनिस्टर समझते हैं कि महंगाई से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि किसी के साथ साथ फेडरल कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर साहब के फैसलों से तमाम चीजें रहती हैं, अकेला तो नहीं है ना सर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा सर ये बताया जिस तरह आपने कहा है कि असद उमर साहब ने और शेख साहब ने मेहनत की लगन की, तो क्या मेहनत को लगन की वजह से ज्यादा साहब ने बताया है, और क्या आपके इसमें क्या पैगाम है, क्या मेहनत को लगन जाए? देखिए, बात ये है कि हर दौर के अंदर कमजोरियां भी होती हैं और स्ट्रेंथ्स भी होती हैं, और इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। और हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई कमजोरियां रह गई हैं तो उनको फिल करें। बेहतरी का सफर, ये जिंदगी जो है वो तो बेहतरी का ही सफर है ना, कि बेहतर से बेहतर की तरफ आप जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो पिछली खामियां हैं उनको ना दोहराया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माजी में सिर्फ खामियां ही थी और कारकर्दगी नहीं थी। कारकर्दगी थी, और किसी किसी जगह पे जो मैंने अभी आपको फिगर्स दी हैं, ये सिर्फ चंद हैं, वरना मेरे पास तो पूरा पलंदा पड़ा है। तो वो बहुत उसके अंदर किसी किसी जगह पे शानदार काम भी किया गया है, और जहां पे अच्छा काम किया गया है उसको हम मजीद बेहतर करेंगे, उसे जारी साजी रखेंगे, कोशिश करेंगे कि उसी तरह चलता रहे। जो खामियां रह गई हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि उन खामियों को खूबियों के अंदर तब्दील करें। सवाल आपसे ये है कि हम सपास सपोर्ट करेंगे, चंद साल पहले देखने को दूसरे तीसरे नंबर तक एक्सपोर्ट करेंगे हमारे सपास में प्रोडक्शन पे काम किया है, अब हम 7वें नंबर पर आ गए हैं। ऊपर से आपने इंडिया के साथ अलाउ कर दिया है कपास की इम्पोर्ट, तो मुझे उस पर कोई शक नहीं है कि ऑब्वियसली हमारी मार्केट की नीड थी, लेकिन हमारे किसानों की और कपास के जो लोग हैं उनकी मुसलसल डिमांड थी कि उनको बीज इम्पोर्ट करने की परमिशन दी जाए, वो नहीं दी जा रही। आपसे कब ये फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान बाहर से जो बीज है वो इम्पोर्ट करके अपनी प्रोडक्शन में इजाफा कर सके? देखें, ये तो जो सूबे हैं, जो उनके महकमा ज़राअत हैं और जो हमारा फूड सिक्योरिटी का महकमा है, जो उनकी तरफ से रिकमेंडेशन आएगी, अगर वो जो बीज के हवाले से रिकमेंडेशन देंगे हम उसको सराहेंगे। जहाँ तक कपास की इंपोर्ट की बात है, तो ये मैं आपको बताऊं कि कपास हर साल पाकिस्तान में लाखों टन इंपोर्ट होती है, पहली मरतबा नहीं होएगी। सिर्फ इंडिया से अब हम जो है वो खोल रहे हैं ताकि हमारी खास तौर पे जो SMEs हैं वो फायदा उठा सकें, वरना तो हर साल कपास इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में। जी 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 हमारे साहब, आपने अपनी मैशत के हवाले से जो पॉलिसियों का तसलसल है, जो माजी के जो आपकी गवर्नमेंट की है वो का दिया है, मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में जो कार्टन वो आपसे ढकी चुके थे। आप जब अपोजिशन में थे, बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आप इसको समझते हैं और आप मिनिस्टर में ध्यान थे कि इन कार्टन पर अब तक क्यों नहीं काबू पाया जा सका। शुगर कार्टन, सीमेंट कार्टन, LPG कार्टन, जो कि महंगाई की बुनियादी वजह और जड़ है, वो कार्टन इस मुल्क को, मतलब इस मुल्क के अवाम को जो लोच रहे हैं, उनकी महंगाई के हवाले से उनकी पूरी सूरत कर दी है। इन पर कोई आपने कुछ कमीशन बनाया शुगर के, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी अभी तक कोई होनी है, तो इनको कब तक कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा? और दूसरा ये बताएगा, सेकंड क्वेश्चन है कि 140 अरब रुपए के टैक्स इस्तिस्ना का जो आपने ऑर्डिनेंस जारी किया है, क्या इससे अवाम जो पहले ही बिजलाल या बिजली और गैस के बिलों से एक बिजली के बिल पर 6 टैक्सेज हैं, तो क्या उन पर मजीद बोझ नहीं पड़ेगा? देखें, जहाँ तक कार्टल्स का ताल्लुक है, तो जितना काम हमने किया है रेंट सीकिंग के खिलाफ और कार्टल्स के खिलाफ, और वो जिद्दोजहद अभी भी जारी है, वो इससे पहले किसी हुकूमत ने नहीं किया। हमने पेट्रोलियम के ऊपर कमीशन बनाया, हमने शुगर के ऊपर रिपोर्ट की और हमने एक्शन लिए। हमने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जो एक स्टे के ऊपर था, जिसकी जुरिस्डिक्शन, वो स्टे हमारे दौर के अंदर वकेट किया गया, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब ने इसमें दिलचस्पी ली और उनको बार बार वफाकी हुकूमत ने भी रिक्वेस्ट किया। तो ये एक जद्दोजहद जारी है और इंशाल्लाह ताला ये जारी रहेगी। और आपने ये देखा कि पहले तो आप शुगर को देख लें कि किसान को गन्ने का रेट ही पूरा नहीं मिलता था, पहली मरतबा है कि उसको गन्ने का रेट पूरा मिलना शुरू हुआ है। तो लेकिन ये कार्टल्स भी इंट्रेंच्ड हैं और ये एक जद्दोजहद चल रही है, और इंशाल्लाह ताला ये इसको हम किसी न किसी रिफॉर्म्ड मुकाम की तरफ पहुंचा के जाएंगे इंशाल्लाह ताला, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। देखें, जहां तक टैक्सेस हैं, कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर टैक्सेस हैं, कुछ डायरेक्ट टैक्सेस हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। हमारी हमेशा यही कोशिश होती है
کہ جو ٹیکسز ریز کرنے ہیں یا اگر کوئی ٹیکس سبسڈیز ودرا کرنی ہے تو وہ ایسی سبسڈیز یا ٹیکسز ودرا کیے جائیں جس کا عام آدمی کے اوپر فرق نہ پڑے. اور اس وقت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 5 ایسنشیل آئٹمس میں پہلے سے رکھی ہوئی ہے وہ یوٹیلیٹی اسٹورز پہ بالکل اویلیبل نہیں ہے. اسلام آباد سے یوٹیلیٹی اسٹورز پہ اویلیبل نہیں ہے تو جو دور دراز کے جو 4,000 دیگر آؤٹ لیٹس ہیں ان پہ کیسے اویلیبلٹی ہوتی ہے. تو ذرا اس حوالے سے بتا دیجیے گا کہ ان کی اویلیبلٹی کیا کیا جا رہا ہے اور فردر اس کی مانیٹرنگ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کہ جو یوٹیلیٹی اسٹور سے جو سستی اشیاء ہے وہ بند کر غائب ہو جاتی ہے اور جو یوٹیلیٹی اسٹورز کے لوگ جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں. جی اس میں سپلیمنٹ دے رہے یہ آپ کا جماعت میں وزیر نہیں ہے تو یہ پاکستان اسٹیل آپ نے دسمبر تک سائن کیا تھا کہ تمام لیجیسلیشن ختم کر کے تو ووٹ شو کے لیے لائیں گے اس پہ بھی جواب ہے اور ٹیکٹیشن کو تیار کیا یہ میرا جواب سے جواب دینے مانا تو یہ یوٹیلیٹی اسٹورز میں ہم نے پہلے سے زیادہ پچھلے رمضان سے زیادہ اشیاء رکھنے کی ہدایت دی ہے یوٹیلیٹی اسٹورز کو. اور کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی سبسڈی اس وقت زیادہ ہے تو اس لیے یوٹیلیٹی اسٹورز پہ لوگوں کا رجحان بھی پہلے کی بنسبت زیادہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 10 ارب سے سیل اس کی 100 ارب پہ چلی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ مال بک رہا ہے تو 100 ارب پہ گئی ہے سیل. چیلنجز بھی ہیں ان کے اسی لیے ہم آٹومیشن کر رہے ہیں تاکہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوئے اور مستحق کو پہنچ سکے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ جب اگلا رمضان آئے گا تو ہم واک ان بیسس پہ نہیں ایک ٹارگیٹڈ بیسس کے اوپر ہم کریں گے. اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بہت سارے میں جواب اس کا پہلے دے چکا ہوں. دیکھیں اسٹیل مل جو ہے وہ اس کو ہماری کوشش ہے کہ اس سال اس کی جو ہے وہ بڈنگ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی اس کے کر لیں. پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ساتھ ہر ہفتے میری ملاقات ہوتی ہے, صرف ابھی نہیں کہ جب سے میں وزیر خزانہ بنا ہوں کہ جب کیونکہ وہ منسٹری آف انڈسٹریز کے انڈر آتا تھا تو یہ 2 ماہ سے چل رہی ہے, 1 ماہ سے. تو ہم ہر ہفتے ملاقات کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ہم اس کی بڈنگ کرانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. مہنگائی کم کرنے میں ناکام رہے ہیں, آپ کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ دیکھیں جہاں جہاں جو انٹرونشن چاہیے وہ ہم انٹرونشن کریں گے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے, کیونکہ پرائس کنٹرول جو ہے اس میں صوبائی حکومتوں کا بھی اور لوکل حکومتوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے. تو ایز اے ٹیم ورک ہم چلیں گے جہاں جہاں جو انٹرونشن ہوئی, اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے لوگوں کو یہ جو کووڈ کے بعد سپلائی شاکس آ رہی ہیں ساری دنیا میں, اس سے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھیں. شکریہ جی, تھینک یو. وفاقی وزیر خزانہ حماد اظہر اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے.